خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اپنے فضل کو، اپنے جلال کو، اپنی شفا کو، اپنی برکت کو، اپنی خوشی شادمانی کو، فراوانی کو، آسمان اور زمین کی برکت کو ہم سب کے لیے کھولے۔ ہم لیٹر ٹو ایفیجنز یعنی افسیوں کے خط کی اسٹڈی کر رہے ہیں، جس میں ہم کلام مقدس کی گہری اور زبردست باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ ایفیجنز چیپٹر 4 ورس 8 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، 9 تک بلکہ 10 تک، اور ہم نے اس میں سے سیکھا 8، 9 اور 10 ورس میں کل کہ دنیا کے طبقات کتنے ہیں، اور آسمان، زمین اور زمین کے نیچے کیا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے ان تمام جگہوں کو کیوں وزٹ کیا۔ آج ہم ورس 11 سے پڑھیں گے، جو کہ بڑی خوبصورت ورس ہے۔ اس کو 5 فولڈ منسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو 5 کی بجائے 4 منسٹریز کہتے ہیں، اور ریزنز میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے ہمیں کیوں دیا گیا، خدمتیں کیوں یہ دی گئی۔ روح القدس کی برکت کے والے سے یہ بات ہے، اور 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسی نے، کس نے؟ یعنی کہ اسی یسوع مسیح نے جو آسمانوں پر چلا گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے، جو مردوں میں سے جی اٹھا، اسی نے یہ کام کیا کہ بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے، اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ یعنی مسیح کا بدن تعمیر کیا جائے، مسیح کا بدن ترقی پائے۔ یہاں پر خداوند کا بندہ یہ بتا رہا ہے کہ جب ہم کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو خداوند کے بندے نے یہی کہا تھا کہ ایک ہی بدن ہے، ایک ہی روح ہے، ایک ہی ایمان ہے، امید بھی ایک ہے، بپتسمہ ایک ہے، اور خدا اور باپ ایک ہے، اور درمیانی جو ہے وہ بھی ایک ہے، اور وہی درمیانی آسمان پر چلا گیا اور اس نے ہمیں یہ برکتیں دی۔ تو یہاں پر پولس رسول بیسیکلی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایون دو کہ ایسا ہر چند کے ایسا ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نکلتے ہیں تو کلیسیا کے اندر مختلف خدمتیں ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم سب ایک ہیں۔ کلیسیا میں جو ہے وہ خدمتوں میں اختلاف نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ڈائیورسٹی ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بہتر یا کمتر ہیں، ایک دوسرے جیسے ہی ہیں۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ ڈائیورسٹی جو ہے، وہ ایک دوسرے سے تھوڑا علیحدہ ہونا جو ہے، وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں، خدمت گزاری کا کام کیا جائے، اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ یہ جو 5 فولڈ منسٹریز ہیں، یا یہ جو 5 مختلف خدمتیں ہیں جو کہ لیڈرشپ کی پوزیشنز ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ لوگ کامل بنیں، کاملیت آئے، لوگوں کو سکھایا جائے کلام۔ اور کامل کب ہوتا ہے انسان؟ کامل رفتار کب ہوتا ہے؟ جب خداوند کے کلام پر، خداوند کے آئین پر، خداوند کے منہ کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ ایون دو کہ یہ جو خدمتیں ہیں یہ لیڈرشپ کی پوزیشنز ہیں، لیکن ان سے کام کیا لیا جائے گا؟ ان سے کام خدمت گزاری کا لیا جائے گا، مینس کہ ٹو سرو۔ تو جو لیڈرز ہیں، جو بننا چاہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر آنا ہے، ہمیں کلیسیا میں آگے بڑھنا ہے، ان کو کلیسیا کے سامنے سرو کرنا چاہیے، ان کو کلیسیا کے آگے ہمبل ہو کر بات کرنی چاہیے، جیسے پولس رسول کو ہم دیکھ رہے تھے۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی پائے گا، مسیح کا بدن بڑھ جائے گا، جو کہ ایک ہی بدن ہے۔ مسیح کا بدن کون ہے؟ ہم سب ہیں۔ ہم سب کیا ہوں گے؟ ہم سب ترقی پائیں گے، ہم سب آگے بڑھ جائیں گے، ہم سب خداوند کے آمد کے لیے تیار ہوں گے، کلام مقدس کو سیکھیں گے اور گہرائی کے ساتھ، اور ترقی حاصل کریں گے، اور خداوند کا نام جلال پائے گا۔
سو آتے ہیں ہم اس طرف کہ یہ 5 خدمتیں کیسے ہیں، اور بعض لوگ اس کو 4 کیوں کہتے ہیں۔ سو 5 خدمتیں اس لیے ہیں کہ کیونکہ یہ 5 ڈفرینٹ رولز وہاں پر بتائے گئے ہیں کہ رسول، نبی، مبشر، چرواہا اور استاد، اور یہ 5 ڈفرینٹ رولز ہیں، یعنی کہ کلیسیا میں رسول بھی ہونے چاہیے، اور اس کو ہم سیکھیں گے کہ رسولوں کا کیا کام ہے، نبی بھی ہونے چاہیے، اور مبشر بھی ہونے چاہیے، چرواہے بھی، اور استاد ہونے چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ لفظ بعض نہیں آیا تو لکھے نا کہ بعض کو رسول، بعض کو یعنی کچھ لوگوں کو نبی، کچھ لوگوں کو مبشر، اور پھر لکھے کہ بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دی۔ مینس کہ وہ کہتے ہیں کہ چرواہا اور استاد ایک ہی خدمت کے 2 رخ ہیں، ایک ہی پرسن کی 2 ڈیوٹیز ہیں، یعنی کہ جتنے بھی چرواہے ہیں، جتنے بھی پاسٹرز ہیں، جتنے بھی خادم ہیں خداوند کے جو کہانت کا کام کرتے ہیں، وہ استاد بھی ہیں، وہ سکھاتے بھی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی دوست ہیں جو کہ بہت اچھے کلام مقدس کے استاد ہیں، لیکن چرواہے جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ اس کی مثال میں اپنی زندگی سے بھی دے سکتا ہوں کہ جب میں نے خداوند کی خدمت شروع کی تو مبشرانہ کام کیا، مبشرانہ طریقے سے خداوند کی خدمت کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جب میں اپنی زندگی میں بڑھا تو بائبل ٹیچر کے طور پر پھر میں نے خدمت شروع کی، اور کلام مقدس کو سکھانے کا کام جو ہے وہ کیا۔ اور پھر آخر میں ہم جب اور آگے بڑھے خدمت میں تو خداوند نے کلیسیا دی، اور اب میں ایک پاسٹر کے طور پر، ایک چرواہے کے طور پر اس کلیسیا میں خدمت کر رہا ہوں، اور 3 سال سے اس کلیسیا کو ایز اے پاسٹر میں رن کرتا ہوں۔ سو نتیجتاً یہ ہوا کہ 3 خدمتیں جو ہیں وہ نظر آئیں، کہ مبشرانہ خدمت، اور چرواہے کی خدمت، اور استاد کی خدمت، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مبشرانہ خدمت، استاد کی خدمت، اور پھر چرواہے کی خدمت۔ سو 2 علیحدہ کیپیسٹیز میں بھی استاد اور چرواہا سرو کر سکتے ہیں، اور ایک بھی ہو سکتے ہیں، اور رسول بھی ایک طرح سے استاد بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ رسولوں کا کام بھی سکھانا ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور ہم نے اپنی خدمت یعنی یسوع مسیح منسٹری میں رسولی خدمت کو بھی دیکھا، حالانکہ رسولوں کے پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے ہم، لیکن رسولی خدمت کیا ہے کہ مختلف علاقوں میں جانا، اور وہاں پر چرچ پلانٹ کرنے، وہاں پر خداوند کے کلام کو پھیلانا، نئی جگہوں پر جا کر وہاں پر ایسا کام کرنا کہ لوگوں کو پھر جو ہے وہ مخصوص کرنا، وہاں پر لوگوں کو کھڑا کرنا، اور پھر ایک ایسی کلیسیا بنا دینا جو کہ خداوند کے لیے وہاں پہ جیتی گئی، اس علاقے کو جیتنا، اور پھر آگے بڑھ جانا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے کیا، اور باقی رسولوں نے بھی کیا، کہ نئے نئے علاقوں میں گئے اور وہاں پر جا کر خداوند کی خدمت کو زیرو سے اسٹیبلش کیا۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو رسول جو ہے وہ سب کو کنٹرول رکھتا ہے، سب کو سنبھالتا ہے، سب کو جو ہے وہ پکڑ کر رکھتا ہے، اور اس کے ذمے سب کی تعلیم اور تدریس ہے، سب کو آگے بڑھانا۔ اب تیموتھیوس جو تھا وہ پاسٹر کی خدمت کر رہا تھا، ایونجلسٹک خدمت کر رہا تھا، لیکن پولس رسول جو ہیں وہ رسول کی خدمت کر رہا تھا۔ تو ایک خادم نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ سب خدمتیں جو ہیں یہ ایک ہاتھ کی مانند ہیں۔ ہمارا جو ہاتھ کا انگوٹھا ہے وہ رسولی خدمت کو ظاہر کرتا ہے، اور پہلی انگلی جس کو انڈیکس فنگر کہا جاتا ہے وہ نبی کی خدمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے درمیان والی انگلی جو سب سے لمبی ہوتی ہے اس کو مبشر کی خدمت کہا گیا۔ اس کے بعد رنگ فنگر ہے جس میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، وہ پاسٹر کی خدمت ہے، اور سب سے چھوٹی جو انگلی ہے وہ استاد کی خدمت ہے۔ انگوٹھا اس لیے کہ جب مٹھی بنتی ہے تو انگوٹھا جو ہے وہ ساری انگلیوں کے اوپر آتا ہے، اور وہ ان انگلیوں کو بند کرنے میں مدد کرتا ہے، اور مٹھی کو جو ہے وہ مٹھی میں تبدیل کرتا ہے۔ اگر آپ کا انگوٹھا نہ ہو تو آپ مٹھی نہیں بنا سکتے۔ آپ اگر کوشش بھی کرنے کی کوشش کریں تو انگوٹھا اگر آپ سیدھا رکھیں اور مٹھی بنانے کی کوشش کریں تو وہ ایک مٹھی بن ہی نہیں سکتی۔ تو جب تک آپ کا انگوٹھا آپ کی انگلیوں کے اوپر نہ آئے، جب تک باقی جو 4 رولز ہیں ان کے اوپر رسول کی خدمت جو ہے نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پکڑنی، انگوٹھے کا کیا کام ہے، کیوں خداوند نے ہمیں دیا کہ ہم نے کسی بھی انگلی سے کوئی بھی چیز پکڑنی ہے، اور گرپ کے لیے آپ کو انگوٹھے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کے صرف 4 انگلیاں ہوتی تو آپ کبھی بھی چیزوں کو گریب نہ کر سکتے۔
آپ خوراک نہیں کھا سکتے، آپ ایون کھانا بھی کھانا ہو تو آپ کو انگوٹھے اور انگلیوں کو ملا کر جو ہے وہ روٹی کو توڑنا ہوتا ہے۔ سو انگوٹھا جو ہے وہ رسولی خدمت کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ بیس ہے، ہر ایک چیز کی بیس جو ہے رسولی خدمت پر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ اگر ہماری کلیسیا میں ابھی رسول نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو بنیاد ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب کے موافق اس رسولی خدمت کے اوپر بنائی ہے، اور ان رسولوں کو یعنی برہ کے رسول جو ہے ان کو ہم اپنا جو ہے وہ مینٹور مانتے ہیں، اور ان کی اس ٹیچنگ کو اور ان کی کتابوں کو، ان کی پریکٹیکل لائف کو ہم اپنے سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی خدمت، انڈیکس فنگر اس لیے کہ جب بھی کسی چیز کی طرف پوائنٹ کیا جاتا ہے، جب بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو ہم اپنی انڈیکس فنگر کے ساتھ، یعنی کہ جو پہلی انگلی ہے اس کے ساتھ، جس کو شہادت کی انگلی بھی کہا جاتا ہے، کہ جب بھی آپ کسی کی گواہی دینا لگیں تو آپ یا کسی کے اوپر الزام لگانے لگیں یا کسی کو بلانا چاہیں یا کسی کو کریکٹ کرنا چاہیں تو وہ انگلی اٹھا کر اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو نبی کا کام بھی یہی ہے کہ اشارہ کرنا حالات کی طرف، نبی کا کام یہ ہے کہ برائیوں کی طرف اشارہ کرے۔ کلیسیا کے اندر کوئی اگر چیز ایسی چل رہی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے اس کی طرف پوائنٹ کرے، کسی کے اندر گناہ ہے تو اس کی طرف پوائنٹ کرے۔ آپ دیکھیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو کہ نبی تھا، اس نے ہیرودیس کو کہا، ہیرودیس انتپاس کو اس نے کہا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے، جو کہ ارخلاؤس کی بیوی کو لے کر پھرتا تھا، اپنے بڑے بھائی کی۔ تو اس نے پوائنٹ کیا اس کی طرف۔ جتنے بھی نبی آئے بنی اسرائیل میں، انہوں نے اسرائیل کے گناہوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے بار بار ان کو دکھایا کہ تم لوگوں میں یہ غلطی ہے، اور نبوت کا کام بھی یہی ہے، اور انہوں نے آنے والے حالات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ سو یہ جو انڈیکس فنگر ہے یہ نبوت کو ظاہر کرتی ہے۔ درمیان والی فنگر جو کہ سب سے لمبی ہے، یہ مبشر کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ مبشر کا کام کلیسیا سے باہر ہے، اور یہ سب سے لمبی اس لیے ہے کہ مبشر کی آؤٹ ریچ جو ہے وہ سب سے دور دور تک ہے، وہ جاتا ہے غیر قوموں میں۔ مبشر کا کام ہی جو ہے وہ کلیسیا سے باہر ہے۔ ہی از مور لائک اے سیلس پرسن آف دا چرچ، کہ وہ باہر نکلے اور جا کر انجیل کی منادی کرے اور غیر قوموں کو بتائے، اور پھر ان لوگوں کو گھیر کر کلیسیا میں لے کر آئے، نئی نئی روحیں بچائے، نئے نئے لوگوں کو خداوند کے گھر میں لائے، اور اس طرح خداوند کا گھر جو ہے وہ بھر جائے گا، اس طرح خداوند کا گھر جو ہے وہ بڑھے گا، کیونکہ یہی لکھا ہے نا کہ لوگ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ سو مبشر کی خدمت جو ہے وہ باقی سب سے لیگ ورک مبشر کے پاس زیادہ ہے، بھاگ دوڑ زیادہ ہے، اور ایون دو کہ باقی لوگ بھی باہر جا کے کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن مبشر کا جو کام ہے، بشارت کا کام، کلیسیا سے باہر ہے، اور کلیسیا میں جب وہ آتا ہے تو وہ ایک یعنی کہ وہ سبمٹ کرتا ہے کلیسیا کی جو لیڈرشپ ہے اس کے سامنے، اور مبشر انجیل جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور جا کر لوگوں کو منادی کرتے ہیں۔ آج کل کا دور جو ہے سوشل میڈیا کا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل رولز ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ بشارت کا کام جو ہے وہ میڈیا کے تھرو آگے بڑھ رہا ہے، اور پہلے فزیکلی جا کر ریچ آؤٹ کرنا پڑتا تھا، اب وہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی بہت سارے علاقوں میں، ایون دو کہ ضرورت بالکل ہے، اور جو فزیکل پریزنس ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر اگر آپ جیسے آپ ابھی اس آڈیو کو سن رہے ہیں، ایک کام کر رہے ہیں تو دنیا کے بہت سارے حصوں تک وہ چیز چلی جاتی ہے۔ چرواہا جو کہ رنگ فنگر جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، جہاں پر انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، چھوٹی کے ساتھ والی جو انگلی ہے، اور اس کو کیوں چرواہا کہا گیا؟ کیونکہ چرواہا جو ہے پاسٹر جو ہے جو کہ کاہن ہے، اس کی ایک طرح سے کلیسیا کے ساتھ بندھن بندھا ہوتا ہے، شادی جیسے میاں اور بیوی کا ہوتا ہے، تو چرواہا جو ہے وہ یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، یسوع مسیح کو بتا رہا ہوتا ہے، یسوع مسیح کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کلیسیا کا ہیڈ تو نہیں ہے، ایون دو کہ کلیسیا کا ہیڈ جو ہے مسیح ہے، لیکن وہ ٹیمپریریلی اس پوزیشن میں کھڑا ہوتا ہے چرواہا، اور کلیسیا کے ساتھ ویسے ہی کلیسیا کو فیڈ کرتا ہے جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے، کہ اس کو اچھا کھانا دے، اس کو اچھے کپڑے دے، اس کو جو ہے وہ تیار رکھے، اس کو جو ہے وہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ لا کر دے، اور اس کا مددگار ہو۔ تو چرواہے کا کام جو ہے وہ ایسا ہی ہے، اور چرواہا
جو ہے وہ اپنی کلیسیا کے ساتھ باؤنڈ ہے، میرڈ ہے، اس بندھن میں بندھا ہے۔ تو اس لیے یہ والی انگلی چرواہے کو ظاہر کرتی ہے۔ سب سے چھوٹی انگلی استاد کو ظاہر کرتی ہے، جو کہ سب سے چھوٹی آؤٹ ریچ ہے، کیونکہ استاد ہمیشہ کلیسیا کے اندر ہی رہتا ہے اور وہ صرف ٹیچنگ کا کام کر رہا ہے۔ اس کا کام کئی دفعہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہاتھ کا ایک ہونا، مٹھی کا بند ہونا اگین ناممکن ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ irrelevant انگلی، ایسا نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے کہا جی یہ چھوٹی انگلی ایک ٹائم آئے گا بالکل ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، نہیں، لیکن خداوند نے ہاتھ کے بیلنس کو جو ہے چھوٹی انگلی کے ذریعے رکھا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو ہاتھ بیلنسڈ ہی نہیں ہے۔ اور پھر چونکہ ایک بدن ہے، ہم یونٹی کا پیغام ہے، تو مٹھی جب بند ہوتی ہے تو یہ ساری انگلیاں مل کر ایک ہو جاتی ہیں اور ایک بدن بنتا ہے، تاکہ لوگ کامل بنیں، خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ آمین۔